اب آگے جانتے ہیں کہ کیا رئیس الحسن اس کی مدد کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسکیم میں میری طرف سے بھی اضافہ کر لو، نقلی پستول کا۔ جب وہ تمہیں سڑک پر سے اٹھا کر فرار ہونے لگیں تو نقلی پستول سے 2-3 فائر بھی کرتی جائیں۔ میرا مذاق نہ اڑاؤ، چلی نے کہا، لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منتقل ہونے کی آواز آئی تھی۔ چلی کو وہ رات خوابگاہ میں تنہائی گزارنی پڑی تھی۔ اس پر اس نے احتجاج کیا تھا، لیکن شنوائی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر بھی شاہدہ سے ملاقات نہ ہو سکی، البتہ بڑی بھی سر پر سوار تھی۔ اے میاں، تم نے میرا کہنا مانا آخر؟ انہوں نے تیوری پر بل ڈال کر کہا۔ کس طرح مانتا؟ ذرا نوکر سے پوچھو۔ پابندی لگا دی گئی ہے کہ گھر سے باہر قدم نہ نکال سکوں۔ بیٹا نے لگائی ہے پابندی؟ بڑی بھی جھجک وہ بولی۔ پھر کون لگاتا؟ تب تو پھر ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ ارے میں تو انہی کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ بڑی بھی، وہ احمقاً متوجہ بن گئی۔ یہ تمہاری جو بیٹا ہے نا، ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اس پر بڑی بھی باچھیں پھاڑ کر ہنسی تھی، اور ہنستی ہی وہ گئی تھی۔ چلی حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس پیر میں نہ پڑیں بیٹا، کچھ بھی ہو دل کی بری نہیں ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ دماغی حالت بھی درست ہے یا نہیں۔ ارے میاں، ایسے بدفالتو زبان سے نہ نکالیں، بس مزاج کا پتہ نہیں چلتا، کبھی شیر اور کبھی بھیڑ۔ آخر تم نے مجھے کہیں اور چلے جانے کا مشورہ کیوں دیا تھا؟ بڑی بھی کچھ نہ بولی، لیکن خاموشی کا اندازہ بھی ایسا تھا کہ چلی کی الجھن پڑ گئی۔ اس نے پھر اپنا سوال دہرایا، اور بڑی بھی ٹھنڈی سانس لے کر بولی، کیا بتاؤں؟ پھر تم کیسی ہمدرد ہو میری۔ بس کیا بتاؤں بیٹا، تجربات۔ آپ کے والد صاحب کے خط کے بعد بیٹا کا مزاج بہت برہم ہو گیا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بات بات پر تجربہ کرتی ہیں۔ میں نہیں جانتا، تجربات کا بہت سوار رہتا ہے بیٹا پر۔ آپ کے والد کا خط پڑھ کر ایک دم بھڑک اٹھی تھی، کہنے لگیں، شادی کا تجربہ تو ہو گیا، اب میں بیوہ ہو جانے کا بھی تجربہ کروں گی۔ چلی سناٹے میں آ گیا، ٹھنڈا پسینہ سارے جسم سے پھوٹ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اکلایا، تو پھر تو تم نے مجھ پر پابندی عائد ہو جانے کی خبر سن کر خوشی کا کیوں ظاہر کی تھی؟ اس وقت میں بھول گئی تھی، انہوں نے کہا۔ بڑی بی نے پھر پرتشویش لہجے میں کہا، کیا وہ سچ مچ بیوہ ہو جانے کا تجربہ کو ہی نہ ڈالیں گی؟ ابھی تک تو یہی دیکھا ہے، کچھ کہہ دیا ہے، اسے کر بھی گزری ہیں۔ اے بیٹا، یہ شادی ہی کا معاملہ دیکھ لو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے ساتھ نکل گئی تھیں۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ بس کسی طرح نکل ہی جائیے، آخر بیوہ ہونے کا تجربہ کیسا کریں گی؟ ارے اس پر کیا رکھا ہے، بس چٹکی بھر زہر۔ تمہارے آگے پیچھے کوئی بیٹا ہے؟ لاش کی ڈاکٹری کراتا پھرے گا؟ چلی نے اور سکوڑ کر جرجری سے لی، اور جہاں تھا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اسی شام نہ جانے اچانک کیا ہوا کہ شاہدہ نے خود ہی اس سے باہر جانے کو کہہ دیا۔ کیوں؟ آخر تم نے فیصلہ کیوں تبدیل کر دیا؟ چلی نے سوال کیا تھا۔ بس اسکیم بدل گئی ہے۔ کب؟ کیا آج ہی اٹھاؤ گی سڑک پر سے؟ میں نے کہہ دیا نا کہ اسکیم بدل گئی ہے۔ دیکھو، دھوکے میں نہ رکھنا، پہلے سے بتا دینا جب اٹھانا ہو۔ اب جا بھی جھکو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ پھر چلی نکل بھاگا تھا، جاتا کہاں سیدھے ہاسٹل کی راہ لی۔ چچا سے زہر والا ماجرا بیان کیا۔ چلی، میں نے زندگی بھر کا ٹھیکہ تو نہیں لیا تھا؟ چچا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بیوہ ہو جانا چاہتی تو ہو جانے دو، یعنی کہ میں مر جاؤں؟ کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری جگہ کوئی دوسری شیخ چلی لے گا۔ اتنے بے درد تو نہ بنو چچا،
کیا چاہتے ہو؟ بلا کے آنکھیں نکال کر بولا، بڑی بی کے مشورے پر عمل چاہتا ہوں، لیکن جاؤں کہاں؟ چچا کی سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سگریٹ سلگاتا ہوا بولا، آخر تم اتنے ڈرپوک کیوں ہو؟ چلی نے بنا کر کہا، اگر وہ کہتی کہ میں تمہیں قتل کرا دوں گی تو مجھے ذرا برابر بھی فکر نہ ہوتی، لیکن تم خود سوچو، چپکے سے زہر یعنی مجھے پتہ بھی نہ چل سکے گا کب مر گیا۔ اچھا بیٹا، اس وقت تو یہیں پڑے رہو، صبح کو دیکھیں گے، چچا نے بیزاری سے کہا۔ دوسری صبح چچا ہاتھ ہی نہ آ سکا، نہ جانے کس طرف چل دیا تھا۔ چلی جوں کا تو دوپہر ڈائٹ کیے اور کالج سے باہر نکلا۔ ناہید یاد آئی تھی، آخر کوئی دکھڑا سننے والا بھی تو ہو۔ ناہید سے فون پر شاہدہ کی جھڑپ ہو چکی تھی، لہٰذا چلی کو توقع تھی کہ وہ شاہدہ کے خلاف بری بیٹی ہوگی۔ اس کا اندازہ غلط نہیں نکلا تھا۔ ناہید نے اسے دیکھتے ہی پہلے برا سا منہ بنایا تھا، لیکن پھر بولی تھی، آؤ آؤ، آخر تم ہو کی چیز، سبھی پوچھتے ہیں مجھ سے۔ چلی نے دردناک لہجے میں کہا، تم نے میرا نام کیوں لیا تھا جبکہ میں نے تم سے ایسی بات نہیں کی تھی؟ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، کس نے نام لیا تھا اور تمہارا اور تم نے کیسی بات نہیں کی تھی؟ تمہاری بیگم صاحبہ کا دادا جان کے متعلق۔ تم نے چلی نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، بھلا تم کیوں کرنے لگی؟ کیا شاہدہ سے اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ پھر کس سے ہوئی ہے؟ چنگارنے لگی تھی۔ میں سمجھ گیا، شاید اس سلسلے میں اسے تم پر شک ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ ارے مجھے کنجرے کی اولاد کہہ رہی تھی، مجھے بھی مرغی والا یاد آ گیا۔ اب یہ تو ہے نا نہیں کہ میں بعد میں چھان بین کرتا کہ کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں۔ تو یہ بات تھی۔ ناہید نے طویل سانس لیا۔ میں خواہ مخواہ تمہارے نام کیوں لیتا؟ تو ہنگامہ شروع ہو گئے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ اب تو میں تمہیں ان لوگوں کی پوری ہسٹری بتاؤں گی۔ ہم لوگ کھرے پٹھان ہیں، ہمارے نانا جان غلط فہمی میں پڑ کر پھنس گئے تھے۔ ضرور یہی ہوا ہوگا، تمہاری شرافت و نجابت تمہارے چہرے سے عیاں ہے، سر فیاض والے قبیلے سے بالکل الگ معلوم ہوتی ہو۔ الگ ہوں؟ چلی پروین وہ اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی، تم کہیں سے مذاق نہ سمجھ لو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے آج تک کسی مرد کی آنکھوں میں اتنی معصومیت نہیں دیکھی جتنی تمہاری آنکھوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے تو مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ چلی کا لہجہ پھر دردناک ہو گیا۔ فکر مت کرو، کبھی کبھی راہ میں ایسے پتھر بھی آ جاتے ہیں کہ ٹھوکر لگانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہی ہوں کہ تمہاری ایک پورٹریٹ کیوں نہ بناؤں۔ آہا، چلی اچھل پڑا، میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھی آرٹسٹ ہو۔ شاہدہ سے پوچھا تو کہنے لگی، ہاں، کیڑے مکوڑے بنا لیتی ہے۔ یہ کہا تھا اس نے۔ تم تو جانتی ہو کیڑے نکالنے کی عادت ہے اس میں۔ چلو میں تمہیں اپنی پینٹنگز دکھاؤں۔ ناہید کی کوٹھی کا پھیلاؤ خاصے بڑے رقبے میں تھا۔ رہائشی عمارت سے اس حصے تک پہنچنے میں کئی منٹ صرف ہوئے تھے جہاں واقعی ناہید کا اسٹوڈیو واقع تھا۔ یہ دراصل مہمان خانہ ہے جس کا ایک حصہ میرے استعمال میں رہتا ہے، ناہید نے وضاحت کی۔ آپ لوگ سر فیاض سے زیادہ دولت مند معلوم ہوتے ہیں۔ ہماری دولت پوچھتی ہے، نو دولتیں نہیں ہیں۔ میرا بھی یہ انداز تھا۔ اسٹوڈیو پہنچ کر چلی دنگ رہ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بڑے آرٹ گیلری میں داخل ہوا ہو۔ یہ ساری تصاویر آپ نے بنائی ہیں؟ اس نے بکلا کر پوچھا۔ جی ہاں۔ کا یہ کیڑے مکوڑے ہیں؟ ہرگز نہیں، آپ تو بہت بڑی آرٹسٹ معلوم ہوتی ہیں۔ ناہید گردن اکڑائے دوسری طرف دیکھتی رہی۔ کیا آپ اپنی تصویر کی نمائشیں نہیں کراتی؟ چلی نے پوچھا۔ کیوں نہیں، سال میں 4 مرتبہ۔ کمال ہے، مجھے اطلاع ہی نہ ہو سکی، چلی نے ایسے انداز میں کہا جیسے آرٹ کا ایک بہت بڑا قدردان اب تک ناہید سے متعلق اندھیرے میں رہا ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم تنہائی پسند ہو، ورنہ تمہیں ضرور معلوم ہوتا، ناہید بولی۔ ہاں، شاید یہی بات ہے، ایک طرح سے غیر سوشل
سمجھ لو یہ اچھی بات نہیں ہے، تمہیں لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے۔ خیر اب میں تمہیں مختلف حلقوں میں متعارف کراؤں گی۔ ویسے تم آرٹسٹ کیوں نہیں بن جاتے؟ بنا دو، چلی نے بے بسی سے کہا اور اسے شرارت آمیز نظروں سے دیکھتی ہوئی مسکرا دی۔ واقعی تم بہت بھولے ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح شاہدہ نے کس طرح چھاپا مارا ہوگا۔ چلی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سے کسی انجن کا شور سنائی دیا۔ وہ چونک کر کھڑکی کی طرف مڑا تھا اور دوسرے ہی لمحے میں اس نے روح فنا ہو گئی تھی۔ جیپ اسٹوڈیو کی طرف چلی آ رہی تھی اور چلی اس میں بیٹھی ہوئی ان لڑکیوں کو صاف دیکھ سکتا تھا جن کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی چمکدار رچھل والی کھلاڑیاں موجود تھیں۔ شاہدہ جیپ ڈرائیور کر رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ ناہید نے حیرت سے کہا۔ جیپ رکتے ہی لڑکیاں نیچے کو کودی تھیں اور چلی کے سارے جسم میں ترتری پڑ گئی۔ تو یہ تھی تبدیلی جو اصل اسکیم میں لائی گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ ناہید نے چلی کی طرف دیکھا اور وہ صرف تھوک نکل کر رہ گیا۔ چلی تو جانتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی بنا پر ناہید نے فوری طور پر نہیں پہچان سکی تھی۔ چلی نے اس کی آنکھوں میں بڑھ کر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ شاید تمہاری سہیلیاں ہیں، مجھے کہیں چھپا دو، اس نے کہا۔ اچھا آؤ، وہ اس کے ہاتھ پکڑ کے ایک طرف مڑتی ہوئی بولی۔ ہر چند کہ وہ ایک ماڈرن لڑکی تھی، بھلے اس سے کیا پرواہ ہو سکتی تھی، لیکن چلی کے لہجے نے گڑبڑا دیا۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ چلی کا ہاتھ مارنا ہی بیکار ہی رہ گیا ہو۔ چھپنے کی کوشش سے پہلے ہی شاہدہ دھار سنائی دی تھی۔ ٹھہر جاؤ۔ وہ دونوں تیزی سے مڑے۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ شاہدہ نے کلہاڑی ہلا کر جواب طلب کیا۔ تصویریں دیکھ رہا تھا۔ تو پھر بھاگے کہاں جا رہے ہو؟ تم اجازت حاصل کیے بغیر اندر کیسے آئیں؟ ناہید نے نتنے پھیلائے۔ اوہ پیاری کزن، کیا مجھے بھی اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسی صورت میں تو ہے، شاہدہ کی ایک سہیلی نے کلہاڑی سے چلی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ نکل جاؤ، تم سب باہر نکل جاؤ، ناہید چیختی ہوئی آگے بڑھی۔ قدم آگے بڑھایا تو بھٹا سی گردن اڑ جائے گی۔ شاہدہ کلہاڑی تان کر بولی تھی اور چلی کے گھٹنوں میں ترتری پڑ گئی تھی۔ ادھر ایک لڑکی نے اپنے تینوں ساتھیوں کی کلہاڑیاں سنبھال لی تھیں اور وہ تینوں چلی پر ٹوٹ پڑی۔ ارے یہ کیا مذاق! تم ہلے اور میں نے کلہاڑی رسید کی۔ شاہدہ نے ناہید کو منتبہ کیا۔ بات مذاق کی حدود سے نکلی ہوئی تھی ناہید کو، لہٰذا جہاں تھی وہیں دم بخود رہ گئی۔ چلی کو ان تینوں نے فرش پر گرا دیا تھا اور اس پر چڑھی بیٹھی تھی اور چلی دل میں حمد و ثنا کر رہا تھا۔ پیدا کرنے والے کیا کیا چیزیں کتھم عدم سے عالم میں وجود میں لایا اور مٹی کے پتلے کو احساس کی وہ لذتیں بخشی ہیں۔ ارے باپ! کسی نے اس کا ٹیٹواں بھی دبانے کی بھرپور کوششیں کی۔ چلی کی کہا پر شاہدہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ارے کمبختو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اٹھا کر چلی کو جیپ میں ڈالو، اس نے انہیں للکارا۔ ناہید بت بنی کھڑی رہی۔ عورتوں پر میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا، چاہے وہ مجھے ماری کیوں نہ ڈالیں، چلی نے اس وقت کہا جب ٹانگا ٹولی کر کے جیپ کی طرف جایا جا رہا تھا۔ فکر مت کرو، میں تمہارا انتقام ضرور لوں گی، ناہید نے ٹاٹا کرنے کے انداز میں ہاتھ ہلا کر کہا۔ تم کس بات کا انتقام لوگی بھی لومڑی؟ شاہدہ نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ اس ظلم کا جو لوگوں نے اس معصوم پر ڈھایا ہے اور اب مسلسل ذلیل کیے جا رہے ہو۔ تمہارا کون لگتا ہے محبوب؟ ناہید اکڑ کر بولی۔ سر پر اس طرح پھیر دوں گی، حجام خان کی پوتی بھلا، اور وہ کیا کرے گی؟ شاہدہ نے دیش میں آ کر کلہاڑی گھما دی۔ ناہید اچھل کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور پھر اس نے تعپین کے تیل کا ڈبہ اٹھایا تھا اور شاہدہ کے منہ پر کھینچ مارا تھا۔ پھر کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹی ہی تھی کہ ناہید نے اس پر چھلانگ لگا دی۔
ادھر ان دونوں میں دنگا بشتی شروع ہو گئی اور ادھر وہ تینوں چلی کو جیب میں دبوچے بیٹھی تھی۔ ارے وہ دونوں لڑ پڑی۔ ان میں سے ایک نے کہا، چلی پھر گرفت کسی قدر ڈھیلی ہو گئی، مجھے اس طرح دبوچے بیٹھی رہو ورنہ میں بھاگ جاؤں گا۔ چلی نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا تھا، ہمیں شاہدہ کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسری بولی، ارے نہیں وہ واقعی بھاگ جائے گا، یہ محض دھمکی نہیں ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ نہایت کمزور پڑ رہی ہے۔ تیسری نے کہا، بیکار ادھر ادھر دیکھ رہی ہو۔ چلی جلدی سے بولا، مجھ پر توجہ رکھو، کہیں تم تینوں کو دھکیل کر بھاگ نہ جاؤ۔ تم نہیں بھاگ سکتے اسی صورت میں جب تم تینوں ہی مجھے جکڑے رکھو۔ ناہید تمہیں یہاں کیوں لائی تھی؟ میں خود آیا تھا، وہ کیوں لاتی؟ تم کیوں آئے تھے اس کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھنے؟ بڑی بنانے والی میں جانتی ہوں ٹھیکے پر بنواتی ہے۔ کیا مطلب؟ 2-3 مفلس آرٹسٹ پکڑے رکھے ہیں وہاں۔ میں نے اظہر پر ایک نامکمل تصویر بھی دیکھی ہے، وہ بھی کسی سے بنوائی ہے۔ جب کسی مہمان کو اسٹوڈیو لاتی ہے تو اس سے گفتگو کرتے وقت بڑے اسٹائل سے برش اٹھا کر صرف بیک گراؤنڈ پر رنگ پھیری لگاتی رہتی ہے۔ چلی، کچھ نہ بولو۔ اسٹوڈیو میں اب بھی ہر بونگ جا رہی تھی، دونوں چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے ہسٹری دہرائی جا رہی تھیں۔ چوتھی جھک کر چاروں کھلاڑیوں سمت اگلی سیٹ پر تھی، مستربانہ انداز میں بولی، دراصل مجھے لڑائی بڑائی کا کوئی عملی تجربہ نہیں ہے، ورنہ میں شاہدہ کی مدد کرتی۔ تو تم یہیں چلی جاؤ۔ چلی نے کہا، ان میں سے کوئی مدد کو چلی جائے۔ دراصل میں 3 کے قابو میں نہیں رہ سکتا، افسوس کہ مجھے اس کا کوئی عملی تجربہ نہیں ہے۔ چوتھی ٹھنڈی سانس لے کر بولی، تو پھر گھر سے کیوں نکل پڑتی تھی؟ چلی نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں، چپ چاپ بیٹھو۔ اور لو بھائی، ادھر انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا، تم چپ چاپ بیٹھے کیوں نہیں رہتے؟ ایک نے کہا، کمال کر دیا تم نے، اگر وہ دونوں بہت زیادہ زخمی ہو گئیں تو اچھا، جاؤ بات ختم کراؤ، میں سے 2 ہی کے قبضے میں رہ لوں گا تھوڑی دیر تک۔ جھوٹا وعدہ تو نہیں ہے، مردوں کی ایک زبان ہوتی ہے، کوئی ایسا ویسا سمجھا ہے تم نے؟ چلی غصیلے لہجے میں بولا۔ وہ جیپ سے کود کر اسٹوڈیو کی طرف جھپٹی۔ دیکھو زیادہ خون خرابہ نہ ہونے پائے، اگلی سیٹ والی نے کہا، اب بیچ بچاؤ کا وقت ہے۔ یہ تو بے حد ڈرپوک معلوم ہوتی ہے، چلی نے دونوں سے کہا جو اسے پکڑے بیٹھی تھیں، اور وہ دونوں ہنس پڑیں۔ بھلا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ چلی نے حیرت سے کہا، وہ فلسفہ پڑھتی ہے اور اس نے والدین سے مشورہ کر رکھا ہے کہ جہد الکبریٰ میں بالکل حصہ نہیں لے گی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتی، اس نے بتایا تھا۔ یہ کیا چیز ہے صوفیہ؟ دوسری نے پوچھا۔ ارتقاء کی تھیوری میں پڑھ لو، میرے پاس سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ تمہیں اس وقت کون سی مصروفیت ہے؟ وقت نہ ہونے کا رونا رو رہی ہو؟ تم غلط سمجھی، میرے پاس رونا رونے کا بھی وقت نہیں ہے۔ واقعی فلاسفر معلوم ہوتی ہو، چلی نے آہستہ سے بولا۔ میرے پاس کچھ معلوم کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، اگلی سیٹ والی نے کہا۔ سب کچھ نہ کہنا، چلی نے ان دونوں سے کہا، یہ انتہا تھی۔ پھر انہوں نے شاہدہ کو اسٹوڈیو سے برآمد ہوتے دیکھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، سر کے بال جھاڑ چٹکار ہو رہے تھے، اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی جیپ کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ تیسری لڑکی نے بائیں ہاتھ سے اس کی کلاڑی سنبھال رکھی تھی اور داہنے سے اسے سہارا دے رہی تھی۔ ناہید دروازے پر کھڑی نظر آئی، اس کی حالت بھی شاہدہ سے مختلف نہیں تھی، اور مسلسل کہی جا رہی تھی، دیکھ لوں گی تمہیں، دیکھ لوں گی اسے اگر کوئی گزر پہنچا۔ لیکن نہ وہ آگے بڑھی تھی اور نہ شاہدہ نے پلٹ کر کچھ کہا تھا۔ نیم بے ہوشی کے اس عالم میں اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی، اور چوتھی لڑکی نے صوفیہ نے انجن اسٹارٹ کیا تھا۔ چلی خاموش رہا، خود سے شاہدہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ہانپتی رہی۔ گاڑی تیزی رفتاری سے کسی نامعلوم منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔
گھر کا راستہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ چلی کا دل چاہا تھا کہ پوچھے، لیکن پھر ہمت نہ ہوئی۔ فلاسفر لڑکی نے شاہدہ سے کہہ رہی تھی، تمہیں کیا ملا اس تگ و دو سے؟ دماغ درست کر دیا ہے، شاہدہ ہانپتی ہوئی بولی۔ خود بھی تو ٹوٹ پھوٹ گئی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تمہیں اپنے گھر لے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ میرے کپڑے تم پر فٹ آ جاتے ہیں۔ ان پٹے حالوں میں اپنے گھر گئی تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس کا تو دھیان ہی نہیں تھا، اور اپنے گھر لے جانے کی ہمت اس لیے کر رہی ہوں کہ اس وقت گھر خالی ہے۔ سب لوگ ایک تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ چلی کو سخت حیرت تھی کہ شاہدہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی۔ اسے تو پہاڑ کھانا چاہیے تھا۔ کیا تم سو رہے ہو؟ دفعتاً ایک لڑکی نے اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ چلی میں گڑ گیا۔ بور ہو کر سوؤں گا نہیں تو کیا چھلانگیں لگاؤں گا؟ مجھے افسوس ہے ڈارلنگ، اگلی سیٹ سے شاہدہ کی آواز آئی۔ کیا مجھ سے کچھ کہہ رہی ہو؟ چلی چونک پڑا۔ تمہارے علاوہ اور کسے ڈارلنگ کہہ سکتی ہوں؟ چلی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا، لہٰذا اس نے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں، میں تم سے مخاطب ہوں، اور پوری طرح ہوش میں بھی ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ یعنی میری تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، چلی نے بے بسی سے کہا۔ میں ناانصاف نہیں ہوں، بات پہلے ہی نہیں پڑھی۔ اچھی بات ہے، تو پھر فی الحال خاموشی رہو، وہ جلا کر بولی۔ میں تو خاموشی ہی تھا، لیکن تمہاری خواہ مخواہ ڈارلنگ وارلنگ کرنے لگی تھی۔ لوگ الفاظ ضائع کرنے کی عادی ہو گئے ہیں۔ فلاسفر لڑکی صوفیہ کی آواز آئی۔ تمہاری باتیں زہر لگتی ہیں مجھے، تم خاموش رہو، چلی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے ایک بیوقوف آدمی سے شادی کی ہے شاہدہ، صوفیہ سرد لہجے میں بولی۔ بے موقع بکواس سے احتراز کرو، شاہدہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، اگر تمہیں بیوقوفی پسند ہے تم افلاطون سے بیائی جاؤ گی شاید، چلی نے آنکھ لگائی۔ وہ بھی بیوقوف ہی تھا۔ عقل مند تو صرف تمہارے والد صاحب ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی کہ میرے باپ ہیں۔ آخر تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو، اے بیوقوف کی بیٹی؟ خود کیا ہو؟ کہہ تو دیا کہ بیوقوف کی بیٹی۔ تمہارے والدہ کی طرف سے بیوقوف ہیں یا 100% اپنی ذمہ داری پر؟ چپ بھی رہو ڈارلنگ، شاہدہ بول پڑی۔ آپس میں جھگڑنے سے کیا فائدہ؟ میں ان محترمہ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر انہوں نے پیدا ہونے سے انکار کیوں نہیں کر دیا تھا؟ تم بات بڑھا رہے ہو، چپ بھی رہو۔ میں ایک بار بھی کہتا ہوں تمہاری یہ سیلی زمین کا بوجھ ہے۔ انہیں کس بات کا عملی تجربہ نہیں ہے، بس یوں ہی ٹانگیں ہانکتی رہتی ہیں۔ میں اب تمہیں اپنے گھر نہیں لے جاؤں گی شاہدہ، صوفیہ آپے سے باہر ہوتی ہوئی بولی۔ ارے نہیں، آخر کیوں؟ شاہدہ بکرا گئی۔ بس یہی ہماری دوستی کا آخری دن ہے۔ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو تم، خواہ مخواہ اپنے الفاظ ضائع نہ کرو۔ میں تمہیں اپنے گھر اسی صورت میں لے جا سکتی ہوں جب یہ شخص ہمارے ساتھ نہ ہو، سہیلی کے شوہر کو یہ شخص کہہ رہی تھی۔ چلی تڑپ کر بولا۔ تم چپ رہو، شاہدہ جھلا کر پلٹی۔ میں اس پٹے حالوں میں گھر نہیں جا سکتی۔ اچھا تو پھر مجھے گاڑی سے اتار دو، جیسا یہ عورت کہہ رہی ہے۔ میں اور نہیں لڑکی ہوں، صوفیہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ غلطی ہوئی محترمہ، چلی نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ آخر 40 کی عمر تک شادی نہ ہو تو لڑکی کہلاتی ہے۔ میں تمہیں 40 سال کی نظر آتی ہوں؟ وہ زور سے چیخی۔ نظر تو 400 سال کی آتی ہو۔ بیوی کی سہیلی سمجھ کر مرول میں 40 سے آگے نہیں بڑھایا تھا۔ صوفیہ نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی اور شاہدہ سے بولی، اپنے شوہر کو گاڑی سے اتار دو۔ ارے وہ چلی ہاتھ نچا کر بولا، ابھی تو صرف ایدون ہوا ہوں، چربی تو کروں۔ یہ کیا بک رہا تھا تمہارا شوہر؟ پورا ایڈونچر چاہیے مجھے۔ شاہدہ کے بولنے سے پہلے ہی چلی بول پڑا۔ صوفیہ اور شاہدہ کے علاوہ سبھی ہنس پڑی تھیں۔ اچھا تو میں خود اتر جاتی ہوں، صوفیہ بولی۔ نہیں، شاہدہ مضبوطی سے اس کا بازو پکڑتی ہوئی بولی تھی۔
اور چلی کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا تم اتر جاؤ گاڑی سے۔ کیا مجھ سے کہہ رہی ہو؟ چلی نے اعتباری سے پوچھا۔ ہاں تم سے کہہ رہی ہوں، اور پھر اتنی اچھل کود مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ فون کر دیا ہوتا ناہید کے اسٹوڈیو سے نکل کر سیدھے گھر پہنچ جاؤں۔ خیر میں جا رہا ہوں۔ تنہا نہیں، یہ تینوں بھی تمہیں اپنی نگرانی میں گھر پہنچائیں گی، جیسے تمہاری مرضی۔ چلی بظاہر مردہ سی آواز میں بولا، لیکن دل میں سرورنت برسات کا سمندر اٹھاٹے مارنے لگا تھا۔ تم اکیلے نہیں، یہ تینوں بھی۔ واہ بیوی ہو تو ایسی۔ شاہدہ نے اپنی تینوں سہیلیوں کو چلی سے متعلق کچھ ہدایات دیں اور انہیں گاڑی سے اتار دیا۔ پھر جب تک گاڑی روانہ نہیں ہوگی تھی وہ چاروں فٹ پاتھ پر کھڑے رہتے۔ اب آگے جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔ آپ کو یہ سلسلہ کہانی کا کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیں، اور اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔